اب تک آپ محرم نہیں ہوئے. محرم کب بنیں گے؟ جب نیت کریں گے عمرے کا. یہاں اب تک نیت نہیں ہوا ہے, یہاں صرف آپ نے چادر پہنی ہے. 2 رکعت آپ نے احرام کی نیت سے آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے. نماز ادا کر لیں, خوب اللہ سے دعا مانگے, اور اس کے بعد عین فلائٹ کے داخلے میں جب آپ فلائٹ میں بیٹھ جائیں تو وہاں نیت کریں تو بہتر ہے, کیونکہ پھر آپ کو 1-2 گھنٹہ اور لگ جائیں گے فلائٹ کے اندر پہنچتے پہنچتے. تو نیت وہیں کریں, آپ فلائٹ میں جب بیٹھ جائیں تب آپ نیت کریں عمرے کی کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں, اے اللہ آسان فرما, اسے قبول فرما. یہ نیت آپ نے جب کر لی تو آپ محرم بن گئے, اور نیت کرنے کے بعد یہ مرد بھی کریں گے, عورتیں بھی کریں گی, اور اس کے بعد فوراً تلبیہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے. لبیک پڑھیے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آپ نے نیت بھی کر لیا, 3 مرتبہ آپ نے تلبیہ بھی پڑھ لیا, آپ محرم ہو گئے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام کو ہی محرم سمجھتے ہیں, کہ اگر یہ کھل گیا یا اتر گیا سوچتے ہیں کہ عمرہ ہی ختم ہو گیا. یہ چادر کا نام احرام نہیں, احرام اصل جب نیت کر لیے تو آپ محرم بن گئے. چادر ناپاک ہو جائے دھل کر پہن سکتے ہو, کوئی عمرے میں فرق نہیں آ سکتا. اگر گندا ہو جائے تو دوسرا بھی چادر استعمال کر سکتے ہو, اس میں عمرے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر چھینٹیں, پیشاب کی چھینٹیں آ گئیں, گر گئیں تو پریشان ہوتے ہیں, اب کیا کرنا ہے, ہمارا تو عمرہ خراب ہو گیا. نہیں, اب اسے دھل لیں, پاک کر لیں, اسی کو پہن لیں, یا پھر اگر آپ کے پاس دوسرا ہو چادر آپ اسے استعمال کر لیں. نیت کا نام ہے, نیت آپ نے کر لیا اور آپ نے تلبیہ پڑھ لیا تو آپ محرم بن گئے. اب پابندیاں شروع ہو گئیں, اب خوشبو نہیں لگا سکتے, اب بال نہیں کاٹ سکتے, آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے. مرد کے لیے سر اور چہرہ دونوں کھلا رہنا, اور یہ چیز ابھری ہوئی ہڈی پیروں کی وہ کھلا رکھنا ہے. عورتوں کے لیے صرف یہ ہے, ان کا سر ڈھکا رہے گا, چہرہ کھلا رہے گا. کھلا رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ نامحرموں کی نظر پڑے, کھلا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کپڑا ان کے چہرے پر ٹچ نہ ہو. آج کل وہ کیپ ملتا ہے, عورتیں وہ لگاتی ہیں, اس کے بعد وہ سامنے کپڑا ڈال لیتی ہیں, پردے کو پردہ بھی ہو گیا اور کپڑا چہرے پر بھی مس نہیں ہوا, ٹچ نہیں ہوا. اس کا خاص خیال رکھیں. میں نے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے, بعض جو باپردہ عورتیں ہیں وہاں جانے کے بعد بے پردہ ہو جاتی ہیں, وہ چہرہ کھول کر گھومتی ہیں, وہ سمجھتی ہیں کہ یہ تو منع ہے. بھائی چہرہ کھلا رکھنا ہے لیکن نامحرم کی نگاہ نہ پڑے, کوئی کپڑا آپ کے چہرے پر ٹچ نہ ہو, بس یہ ہے. اس کی صورت جو ہے آپ اختیار کر سکتی ہیں. تو یہ ہے چیز ہے سر کا اور چہرے کا کھلا رکھنا مرد کے لیے, عورتوں کے لیے صرف چہرہ کھلا رکھنا. 2 چادر صرف مرد کے لیے ہے, عورت کے لیے سلا ہوا کپڑا پہن سکتی ہے, جس کپڑے پر وہ نیت کرے وہی کپڑا اس کے لیے احرام ہے. یہ پہلا عمل آپ کا ہو گیا, اور 3 باقی ہیں, 3 کام. پہلا کام ہو گیا اور سفر شروع ہے. فرمایا محرم کے لیے سب سے افضل ذکر تلبیہ.
کوئی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یا دوسرا کلمہ تیسرا کلمہ یا کوئی دوسری دعائیں یا دوسرا ذکر نہیں، سب سے افضل ذکر محرم کے لیے وہ لبیک اللہم لبیک، اور جب جب پڑھے تو 3 مرتبہ پڑھے، طاقتد ہو، بیٹھے ہوئے، نیند آ گئی سفر میں، پھر آنکھ کھلی پھر تلبیہ پڑھا، پھر کسی سے بات کر لیا، کچھ کام پڑ گیا اگر پھر خاموش رہا، پھر تلبیہ پڑھ لی، بلکہ زبان پر ہو کہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں تیرے دربار پر حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میری جان حاضر ہے، میرا مال حاضر ہے، میرا پورا بدن تیرے لیے حاضر ہے۔ یہ کیفیت، اور اس کیفیت کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعتیں تھیں اور آہستہ آہستہ تلبیہ پڑھ رہے تھے، جبرائیل امین آئے اور حضور سے کہا کہ آپ اپنے صحابہ کو کہیے کہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں، اور پھر زور زور سے، کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ اتنے زور سے تلبیہ پڑھے کہ بعضوں کے گلے خشک ہو گئے، کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اور اسی وقت جبرائیل آ کر حضور کو یہ کہا کہ آپ کہہ دیجئے اپنے اصحاب کو کہ زور بلند آواز سے پڑھیں۔ تو مسئلہ یہ لکھا عورتیں آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں، مرد تھوڑا سا بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ اور عموماً جو آپ کی فلائٹ ہے وہ اکثر معتمرین کی ہوتی ہے، لوگ وہی عمرہ کرنے والے ہی اکثر ہوتے ہیں، تو اپنی فلائٹ ہے تو بلند آواز سے پڑھنی چاہیے، ایک گونج ہو، ایک تڑپ ہو، ایک آواز ہو۔ رب کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے، اور فرمائے کہ اس لیے تو افضلیت ہے کہ یہی کلمات کہی جائیں، کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ حاجی کا اور عمرہ کرنے والوں کے ان الفاظ کو اللہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو پھر یہ تلبیہ آپ پڑھتے رہیے، اور اس سفر میں 3 کام جو نہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بے صبری، صبر سے کام لینا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو اس سفر میں۔ ویسے بھی گھر میں بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، لیکن اگر اس سفر میں ہو تو پھر پکڑ بھی بہت زیادہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے اکابرین کے سفر عمرہ یا سفر بیت اللہ یا سفر مدینہ منورہ کو پڑھیں گے تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمارے اکابرین نے کیسے سفر کیا، ڈر کر، جگ کر، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر، عاجزی کے ساتھ، کہ صبر ہو، زبان پر شکر ہو، اور نافرمانی اللہ کی نہ ہو۔ یہ 3 چیزیں دھیان میں رکھیں کہ کوئی تکلیف آ جائے اس پر صبر ہو، اور شکر ادا کرے کہ یا اللہ میں اس لائق نہیں تھا کہ میں تیرے گھر کے سفر کر سکوں، تیرے توفیق کے بنا کچھ نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ ہیں لیکن اللہ نے تو نے مجھے چنا۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ جب آپ جدہ پہنچیں گے تو پھر وہاں کے جو سفر کے جو حالات ہیں وہ آپ کو ٹورس والے بتلائیں گے۔ جب آپ جدہ سے بائی روڈ پہنچیں گے اپنے ہوٹل پہنچنے کے بعد اگر ضرورت پڑے کہ طبیعت میں تھکاوٹ ہے تو پھر آرام کریں، اور یہی طریقہ ہونی چاہیے۔ بعض لوگ یہ پابندیوں سے جلدی نکلنے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں کہ بھائی کسی طرح ہم کو عمرہ کروا دو، اور اس کے بعد ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں اس پابندیوں سے، اور پھر وہی ہوتا ہے، وہی جو دماغ میں ٹینشن، جسم میں تھکاوٹ، اور پھر وہ محبت، وہ جاذبیت پھر انسان کے اندر نہیں آتی جو ہونی چاہیے طواف کے درمیان، جو ہونی چاہیے سعی کے درمیان، کیونکہ تھکاوٹ ہے، پورا اتنا لمبا سفر ہے اور پہلی بار سفر ہے۔ اس لیے اطمینان کے ساتھ اب ہوٹل میں اطمینان آرام کریں، 2-3 گھنٹہ بالکل سکون ہو جائیں، طبیعت میں جو تھکاوٹ اسے وہ دور ہو جائے، تو پھر آپ کعبۃ اللہ کی طرف چلیں۔ سوتے وقت یہ خیال رکھیں کہ آپ کا سر نہ ڈھکے، سوتے وقت۔ اب احرام میں ہے، محرم ہے، ابھی آپ نے عمرہ نہیں کیا، 3 کام باقی ہے۔ اگر آپ آرام کر لیے کر سکتے ہیں، لیکن سر کھلا ہوا ہونی چاہیے،
جی ٹھیک ہے. بعض دفعہ لوگ اوڑھ لیتے ہیں بالکل چادر وغیرہ، اس کا دھیان رکھیں. جب آپ چلیں گے تو پہلا جو عمرہ ہے آپ کو بالکل گروپ کے طور پر لے کر جائیں، شاید وہی شکل ہے، گروپ کے ساتھ آپ کریں گے. ہوٹل سے آپ پیدل چلیں گے کعبۃ اللہ کی طرف، تلبیہ ہو زبان پر. تلبیہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ جب آپ احرام پہن لیے، نیت آپ نے کر لیا، یہاں سے تلبیہ شروع، اور اس کا اختتام کہاں تک ہے؟ حجر اسود سے پہلے پہلے، طواف شروع کرنے سے پہلے پہلے تک، یہاں تک تلبیہ کی اجازت ہے. اس کے بعد تلبیہ نہیں پڑھیں گے. جب آپ پہنچیں، بالکل اکابرین نے لکھا ہے کہ نظر نیچی ہو، کیونکہ فضیلت سے آپ ہاتھ دھو نہ بیٹھیں کہ کعبۃ اللہ پر جب پہلی نگاہ پڑے جو مانگو تو اللہ اسے ضرور قبول کرتے ہیں. یہ وعدہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کعبہ پر جب پہلی نظر جس کی جو پڑتی ہے، جو مانگے اللہ اس کو عطا کرتے ہیں. اس لیے نظر نیچی ہو تاکہ ہماری جب نگاہ پڑے تو اطمینان کے ساتھ، خوب توجہ کے ساتھ اللہ سے مانگ سکے. تو آپ کو وہ گروپ والے بتلائیں گے کہ نظر نیچی رکھو، کعبہ جب آئے گا ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا نظر نیچی ہو، جھکی ہوئی ہو، تلبیہ ہو لبیک اللہم لبیک، ایک تڑپ ہو، ایک جاذبیت ہو. جب آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ اب مسجد میں ہم قدم رکھنے والے ہیں. تو وہ عموماً جس طرح ہم عام مسجد میں قدم رکھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ، اور اس کے بعد دعا اللہم افتح لی ابواب رحمت، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ اعتکاف کی نیت بھی کر لیں. جتنی دیر آپ رہیں گے تو اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا. اعتکاف کی نیت کر لیں، پھر آپ داخل ہوں. نظر نیچی ہے. جب آپ کو کہا جائے گا کہ اب تمہارے سامنے کعبہ ہے، نظر اٹھاؤ، تب نگاہ اٹھانا اور کعبہ کو دیکھنا. فرمایا کہ جب پہلی نگاہ پڑے تو بے ساختہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تیرا گھر بڑا، تو بڑا، تیری ذات بہت بڑی ہے. اور اس کے بعد خوب دعا مانگے، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، نسلوں کے لیے، پوری امت کے لیے، اور اطمینان کے ساتھ جتنی دیر ہو سکے آپ دعا مانگیں. اور اس کے بعد طواف، دوسرا عمل شروع ہوگا طواف کا. پھر آپ دھیرے دھیرے، آپ کو بتایا جائے گا کہ حجر اسود کہاں ہے. بھیڑ کی وجہ سے تو دور سے دکھائی نہیں دے گا، لیکن اس کی ایک نشان بتلا دیا گیا، بالکل اس کے سیدھے پر گرین لائٹ ہے آپ کی دائنی جانب. یہ جو گرین لائٹ ہے یہاں دیکھیں آپ، نیچے دکھاتا ہے وہ اوپر رہے گا. ہاں وہ بس اسی کے سیدھے میں ہوگا. ہاں ہاں، وہاں آپ کو بنایا گیا تھا کہ سمجھ سکیں اس لائن سے شروع کرنا ہے. ہاں پکچر بنا دیے تو اکثر آدمی کنفیوژن ہو جاتا ہے. تو آپ جب وہاں پہنچیں گے آپ کے دائیں سائڈ میں اوپر کا دیکھ رہے ہیں، آپ لائٹ اتنی چھوٹا کر دیے، پہلے بڑا تھا اتنی چھوٹا. گرین لائٹ دکھے گا. اب چھوٹا. اچھا، میں ہاتھ میں لیا تھا چھوٹا. تو گروپ والے وہ جو ہے بتا دیں گے. ہاں ہاں، تو بہرحال گرین لائٹ کی طرف، وہ حجر اسود کی طرف آپ کو لے کر جائیں گے. جانے سے پہلے 2 قدم ہے حجر اسود، اس سے پہلے آپ کو 3 کام کرنا ہے: استباع، استقبال، استلام. عمرے کی نیت، طواف کی نیت. استباع کہتے ہیں مردوں کے لیے، یہاں دیکھو صرف مرد کر سکتے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہے مسئلہ. مرد کے لیے ہے کہ اپنا داہنا کندھا کھلا رکھے گا طواف شروع کرنے سے پہلے، اس کو استباع کہا جاتا ہے. داہنا کندھا کھلا رکھے گا مرد، عورت اپنے ہی لباس میں اسی طرح رہیں گی. استباع کرنے کے بعد پھر آپ کو نیت کرنی ہے عمرہ کی، طواف کی، کہ اللہ میں اس عمرے کا طواف کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما. آپ بالکل حجر اسود کی طرف مڑ جائیں گے کہ آپ کا سینہ حجر اسود کی طرف ہو، پیٹھ آپ کا اسی گرین لائٹ کی طرف ہو. آپ بالکل مڑ لیے. یہاں آپ کو استقبال کرنا ہے.
استقبال کہتے ہیں کسے؟ جس طرح آپ نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک، اسی طرح کانوں تک آپ ہاتھ اٹھائیں گے اور یہ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، اسے کہتے ہیں استقبال۔ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر اس کے بعد استلام کریں گے۔ یہ تو استقبال ہو گیا کان کے لو تک، عورتیں جہاں نماز میں اٹھاتی ہیں جہاں تک ہاتھ وہاں تک اٹھائیں گے، مرد کان کے لو تک اٹھائے گا اور چھوڑ دے گا۔ اور اس کے بعد ہے استلام۔ استلام کہتے ہیں کعبۃ اللہ کے طرف ہاتھ کو بڑھانا، اشارہ کرنا، یوں۔ پہلا استقبال میں کان تک اٹھائے تھے، اب استلام میں کعبۃ اللہ کی طرف ایسا کرو کہ میں کعبے حجر اسود کے اوپر ہی ہاتھ رکھ رہا ہوں، ایسا تصور ہونی چاہیے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے حجر اسود یہ اللہ کا داہنا ہاتھ ہے، اور جب استلام کرو تو یہ تصور کرو کہ میں اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہا ہوں۔ اسی وجہ سے جب استلام انسان کرتا ہے پھر پڑھتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر ہاتھوں کو چومتا ہے۔ یہ چومنے کا مطلب کیا کہ میں نے اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اس لیے چومتا ہے۔ ایک بار کرنا ہے 3 بار کرنا ہے؟ ایک ہی مرتبہ، ہر چکر میں ہوگا، میں پہلے چکر کا بتا رہا ہوں۔ آپ نے استلام کر لیا بسم اللہ اللہ اکبر، پھر آپ کا بایاں ہاتھ کعبۃ اللہ کی طرف ہو اور دائیں ہاتھ الگ ہو۔ اب یہاں سے طواف شروع ہوگی، پہلا چکر شروع ہوگا۔ 7 چکر ہیں، کتنے؟ 7 چکر ہیں، ذہن میں رکھیں۔ ایک لطیفہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص گیا طواف کے لیے اور چکر کاٹ رہا تھا، ایک پٹھان صاحب پوچھنے لگے بھائی یہ چکر کب ختم ہوگا؟ اس نے کہا کہ کب سے کر رہے ہو نا؟ میں صبح سے کر رہا ہوں، ختم بھی نہیں ہو رہا، میں صبح سے چکر لگا رہا ہوں، یہ چکر ختم ہی نہیں ہو رہا۔ کہ بھائی 7 چکر ہیں، 7 چکر ہو گیا، پھر آپ کا وہ طواف ہو گیا مکمل۔ آپ کا پہلا چکر شروع ہوا، پہلے 3 چکر میں 7 چکر میں جو پہلا 3 چکر ہے اسے رمل کہا جاتا ہے۔ رمل تھوڑا سا سینے کو تان کر، عام چالی سے ذرا تیزی پن لا کر 3 چکر آپ کو کرنا ہے۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فتح مکہ ہونے کے بعد جب پہلی مرتبہ مکہ میں آئے ہیں، جب آپ نے طواف شروع کیا تو کفار مشرکین یہ طعنہ دینے لگے کہ مدینہ چلے گئے تھے، لاغر ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، طاقت نہیں ہے۔ حضور نے اعلان کیا خبردار 3 چکر سینہ تان کر چلاؤ، تاکہ کافی کفار پر روب پڑے کہ ہم زندہ قوم ہیں، مردہ قوم نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے وہ سینہ تان کر صحابہ نے پہلے 3 چکر لگوائے۔ اگر کسی کا یاد نہیں رہا تو عمرہ میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ذہن سے نکل گیا 3 چکر مجھے کرنا تھا، رمل چھوٹ گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور صرف پہلے 3 چکر میں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں اگر پہلے 3 چکر میں نہیں کیا تو آخر میں کرتے ہیں، نہیں، پہلے 3 چکر میں ہے، چوتھے چکر میں چھوڑنا سنت ہے۔ رمل پہلا 3 چکر جو اکڑ کر، عورت عام چالی چلیں گی، یہ مرد کے لیے۔ میں نے شروع میں کہا تھا نا بعض مسائل جو صرف مرد کے لیے ہیں عورت کے لیے نہیں ہیں، اور بعض مسائل ایسے ہیں جو دونوں کے لیے ہیں۔ یہ یہاں صرف مرد کے لیے ہے رمل، عورت کے لیے، عورت اپنی عام چالی چلے گی۔ اب کا پہلا چکر شروع ہوا۔ چکر میں کیا پڑھنی چاہیے؟ بہت ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں، اگر یاد ہو تو اچھی بات ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر نہیں یاد ہو تو پھر آپ جو دعا مانگا کریں، دعا مانگ۔ یہاں طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ ختم، اب یہاں سے جب طواف شروع کریں گے، جو چکر شروع کریں گے، جو دعا چاہے اپنی زبان پر کیوں نہ ہو دعا مانگا کرو، دعا مانگا کرو۔ اس چکروں میں دعا کی ترغیب دی گئی ہے، نہ کہ ذکر کی ترغیب۔ بعض لوگ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، آپ دعا مانگا کرو اس چکر میں۔ اور چکر لگاتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کا سینہ اور آپ کا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف نہ ہو بالکل، یا اگر بھیڑ کی وجہ سے یا غیر ارادتاً کعبہ کی طرف ہو گیا تو الگ بات ہے، بالکل توجہ کے ساتھ، نیت کے ساتھ کعبہ کی اللہ کی طرف نہ ہو۔ چکر میں مکروہ لکھا ہے علماء نے۔ بعض لوگ بالکل کعبہ کو دیکھ کر چکر لگاتے ہیں،
نہیں، طواف کا یہ عمل نماز کے حکم میں ہے بعض علماء کے نزدیک. جس طرح نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح طواف میں بھی ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت نہیں. کعبۃ اللہ پر نگاہ نہ پڑے، اس کو بعض نے مکروہ لکھا ہے، اور بعض تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر کسی نے 10 قدم 20 قدم یا ایک چکر کعبہ کو دیکھ کر وہ اس نے کیا، فرمایا کہ اس کا اعادہ ضروری ہے، لوٹائے گا وہ. یہ جتنا قدم اس نے چلا ہے دیکھ کر پھر واپس آئے، پھر وہیں سے شروع کرے. خدا کا میں لطف و کرم دیکھ آیا، میں رحمت سراپا حرم دیکھ آیا.